السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایسے گناہ کی جو انسان کی زندگی برباد کر دیتا ہے، اس کی نسلیں اور اس کا ایمان بھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہی گناہ سب سے پہلے زمین پر کیسے شروع ہوا، یعنی زنا کی ابتدا کیسے ہوئی؟ کون تھا وہ شخص جس نے سب سے پہلے یہ گناہ کیا اور یہ راستہ انسان تک کیسے پہنچا؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ بتاؤں گی، لہٰذا اس معلوماتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو دوستو، یہ کہانی شروع ہوتی ہے دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے۔ جب اللہ نے آدم اور حوا کو زمین پر بھیجا اور زمین بالکل خالی تھی، کوئی انسان نہیں، کوئی معاشرہ نہیں، نہ گھر نہ بستیاں۔ نسل بڑھانے کے لیے اللہ نے ایک خاص نظام رکھا۔ حضرت حوا کے ہر حمل سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے، یعنی جڑواں بچے۔ اور اللہ نے اس وقت کے لیے یہ نظام رکھا کہ جو لڑکے کہ ایک جوڑے کی لڑکی کا نکاح دوسرے جوڑے کے لڑکے سے ہو، اس سے انسانوں کی نسل آگے بڑھتی گئی۔ اسی طرح حضرت آدم کے 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل، دونوں جڑواں نہیں تھے، ہر ایک اپنی بہن کے ساتھ پیدا ہوا تھا۔ حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ خوبصورتی میں عام تھی، لیکن قابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی اس کا نام ابہیمہ تھا۔ وہ شکل و صورت میں زیادہ پیاری، پرکشش نظر آتی تھی۔ اللہ کے حکم کے مطابق اقلیمہ کا نکاح حابیل سے ہونا تھا اور حابیل کی بہن کا نکاح قابیل سے۔ یہی اللہ کی شریعت تھی، لیکن قابیل کے دل میں ضد، حسن اور نافرمانی پہلے سے موجود تھی۔ اس نے کہا کہ وہ حابیل کی بہن سے شادی نہیں کرے گا، وہ بلکہ اپنی بہن اقلیمہ سے شادی کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ زیادہ خوبصورت ہے۔ یہاں سے انسان میں پہلی بار خواہش نفس نے سر اٹھایا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب شیطان نے قابیل کے دل میں آگ بھڑکانا شروع کی کہ تم بڑے ہو، تمہیں حق ملنا چاہیے، تم کیوں پیچھے رہو؟ حضرت آدم نے بار بار سمجھایا، اللہ کا حکم بتایا، لیکن قابیل اپنی ضد پر قائم رہا۔ اس نے اپنی بہن کی خوبصورتی کو، اس سب کچھ کو سمجھ لیا، اور یہی جگہ تھی جہاں گناہ کے راستے کی پہلی اینٹ رکھی۔ معزز دوستو، انسان جب حلال راستہ چھوڑتا ہے تو پھر حرام کی طرف بہت تیزی سے گزرتا ہے۔ قابیل کا دل بگڑ چکا تھا۔ اب معاملہ صرف فیرانی حد تک محدود نہیں رہا تھا، بلکہ اس نے یہ بھی سوچنا شروع کیا کہ اگر حابیل نہ رہے تو سب کچھ اس کے ہاتھ میں آ سکتا ہے۔ لیکن اللہ نے دونوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے ایک آزمائش رکھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کو حکم دیا کہ اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرو، اور جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ اقلیمہ کا نکاح اسی سے ہوگا۔ حابیل جو کہ نیک تھا، اس نے اپنی بہترین بکری قربان کر دی۔ قابیل نے دیکھا، لیکن اس نے اپنی بہتر فصل دینے کی بجائے سڑی ہوئی اور خراب اناج کا گٹھا اٹھا لیا اور اللہ کے نام پر رکھ دیا۔ پھر وہ لمحہ آیا جس میں فیصلہ ہونا تھا۔ آسمان سے ایک آگ اترتی ہے اور حابیل کی قربانی کو جلا کر قبول کر لیتی ہے۔ قابیل کی قربانی چونکہ پڑی رہتی ہے، اور یہی نشانی تھی کہ اللہ نے حابیل کی نیکی، اس کی سچائی اور اس کے تقوی کو قبول کر لیا۔ بس اسی لمحے قابیل کے دل میں حسد کی آگ پھوٹ پڑتی ہے۔ وہ قابیل کو دشمن سمجھنے لگتا ہے۔ اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ حابیل کو راستے سے ہٹا دے۔ وہ بار بار کہتا ہے کہ وہ اسے قتل کر دے گا، لیکن جواب میں کہتا ہے کہ اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تو تب بھی مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھا سکو گے، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ لیکن قابیل کا دل اندھی خواہشوں سے بھر چکا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ حابیل کو ختم کر دے گا، پھر اقلیمہ اس کی ہو جائے گی۔ باپ کی محبت تھی دوستو۔ پھر ایک دن جب آیا کہ حابیل اپنے جانور لے کر پہاڑی پر گیا، قابیل اس کے پیچھے گیا، اس کی حسد کی آگ میں بھائی کو قتل کر دیا، اور یہ دنیا کا پہلا قتل تھا اور شیطان کی پہلی بڑی کامیابی تھی۔ حابیل کی لاش زمین پر پڑی تھی۔ قابیل کے دل میں گھبراہٹ پھیل گئی
اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ لاش کا کیا کرے۔ یہ زمین کا پہلا مردہ جسم، وہ کئی دن تک حابیل کی لاش کو اٹھا کر پھرتا رہا، پریشان، خوف زدہ اور شرم۔ پھر اللہ نے 2 کوے بھیجے۔ ایک کوے نے دم مار کر زمین کھود کر اسے دفن کر دیا۔ قابیل نے دیکھا کہ اور چیخ کر کہا، ہائے افسوس، میں اس کوے سے بھی کم سمجھ ہوں۔ اس نے قبر بنائی اور پہلی بار دنیا میں یہ کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ وہ لمحہ تھا جب دنیا میں زنا ہوا۔ قابیل خوف سے اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ اس نے اقلیمہ کو لیا اور یمن کی طرف بھاگ گئے۔ وہاں جا کر اس نے اپنے نفس کی خواہشات پوری کی۔ اس نے اپنی سکی بہن کے ساتھ وہ عمل کیا جسے آج پوری دنیا زنا کے نام سے جانتی ہے۔ یوں زمین پر سب سے پہلا قاتل بھی قابیل تھا اور سب سے پہلا زانی بھی قابیل تھا۔ یہی وہ مقام تھا جہاں سے زنا کا دروازہ کھلا اور انسان نے حلال کو چھوڑ کر حرام کے دروازے پر قدم رکھا۔ نفس کی خواہش نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنا وجود کھڑا کیا اور اس ایک گناہ نے پوری دنیا میں بے حیائی، فساد، لڑائیاں، نفرت اور برائیاں پھیلا دیں۔ ناظرین گرامی، قابیل نے نہ صرف زنا کا آغاز کیا، بتوں کی پوجا شروع کی، ان کی عبادات، اور دنیا میں پہلی بار غلط عقائد کی بنیاد پر حقیقت۔ جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا اور اپنی بہن اقلیمہ کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کیا تو اس کا دل ایمان اور تقوی سے بالکل خالی ہو گئے۔ وہ اللہ کے غضب سے بھاگ کر شیطان کے راستے پر چل پڑا۔ اپنے باپ عالم کی تعلیمات کو چھوڑ کر اس نے اپنے لیے نئے راستے ایجاد کیے۔ اس نے نہ صرف اپنی بہن کے ساتھ حرام تعلق قائم کیا بلکہ اس نے اپنے معبود بھی بنا لیے۔ وہ پہلا انسان تھا جس نے آگ کی پوجا کی، حالانکہ آگ تو اللہ کی پیدا کردہ ایک مخلوق ہے۔ پھر اس نے مٹی کے بت بنا کر انہیں سجدہ کیا۔ یوں اس نے نہ صرف گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا بلکہ شرک جیسے عظیم گناہ کی بنیاد رکھی، اور اس نے اپنی اولاد کو بھی اللہ کی بجائے آگ اور بتوں کی پوجا سکھائی، اور اس کی اولاد نے آگے چل کر شرک اور گمراہی کو پھیلانا شروع کیا اور محبت اور مختلف بت پرستی کے طریقے ایجاد کیے۔ قابیل کی یہ اولاد ہی آگے چل کر قبیلوں اور معاشروں میں پھیل گئی، اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے سیدھے راستے کو چھوڑ کر اپنے آباء و اجداد کے بنائے ہوئے غلط عقیدوں کو اپنا لیا۔ کیوں قابیل نے نہ صرف زنا جیسے گناہ کی ابتدا کی بلکہ شرک جیسے عظیم گناہ کا دروازہ بھی کھولا۔ اس کی اولاد نے آگے جا کر وہ سب کچھ کیا جیسے آج اب شرک اور گمراہی کہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، جب انسان اللہ کے حکم کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر گناہ کی کوئی حد باقی نہیں رہتی۔ ایک غلط قدم انسان کو ہزاروں گناہوں تک لے جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے صرف زنا کو نہیں روکا بلکہ زنا کے قریب جانے والی ہر چیز سے روکا، یعنی غلط نظر، غلط بات، غلط سوچ، غلط ملاقات، سب کچھ، کیونکہ شیطان ہمیشہ وہیں سے حملہ کرتا ہے جہاں سے انسان کو لگتا ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، لیکن یہی کچھ بھی نہیں آگے جا کر بڑے گناہ کا دروازہ پڑتا ہے۔ آج کا نوجوان بھی اسی خطرے سے گزر رہا ہے۔ بے حیائی عام ہو چکی ہے، معاشرے میں بے حیائی عام ہو چکی ہے۔ سوشل میڈیا نے دلوں میں آگ لگا دی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس بات ہی تو ہے، آواز ہی تو ہے، میسج ہی تو ہے، لیکن یہ سب مہین راستے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا تھا اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ دوستو، آج کی ویڈیو نے آپ کو زنا کی وہ حقیقت سمجھا دی، اس گناہ کے نقصانات کا احساس دلایا ہے، تو اس پیغام کو خود تک محدود نہ رکھیں بلکہ آپ کی ایک شیئر کی وجہ سے کوئی نوجوان غلط راستے پر جانے سے بچ سکتا ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے تاکہ سب کو معلوم ہو کہ زنا صرف ایک گناہ نہیں بلکہ پوری زندگی کو تباہ کرنے والا راستہ ہے۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا، آس پاس کے لوگوں کا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔